बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाज्जिल फरजहुम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान सैयद रिज़वान नक़वी आज एक अहम प्रोग्राम लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। जैसे कि आपके इल्म में है कि पहली मुहर्रम से लेकर 12 मुहर्रम तक ये सिलसिला जारी व सारी रहेगा। प्रोग्राम को जो उन्वान है वो पैगाम करबला, इस हवाले से यहाँ पर मुसलसल गुफ्तगू हो रही है, जिसमें मुख्तलिफ़ उलमाए किराम यहाँ पर और नवा ख़ान आकर अपने प्रोग्राम दे रहे हैं। आज 4 मुहर्रम के हवाले से इस वक्त एक और प्रोग्राम लेकर हम हाज़िर हुए हैं आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में, जो कि हुसैनी चैनल पर यह प्रोग्राम इस वक्त नश्र किया जा रहा है। 4 मुहर्रम के हवाले से इस वक्त गुफ्तगू करने के लिए हमारे दरमियान हमारे मेहमान आलिम दीन इस वक्त मौजूद हैं। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है, जो 4 मुहर्रम के हवाले से जो उसकी तारीख़ी हैसियत है इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और हमारे दूसरे मेहमान आली जनाब अशरफ अली आब्दी साहब जो यहाँ से नौहा पेश फरमाएंगे। तो आइए इस प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे और अशरफ अली आब्दी साहब की खिदमत में चलेंगे कि वो एक नौहा पेश करें हमारे मोमिनीन के लिए जो इस वक्त ये प्रोग्राम हुसैनी चैनल पर देख रहे हैं। ऐ शिम्र मेरा लाल कई दिन से है प्यासा, पानी तो पिला दे, तू ज़िब्हा न कर, देख नहीं पाएगी ज़हरा, पानी तो पिला दे। ऐ शिम्र मेरे लाल ने क्या जुर्म किया है, क्यों तेग को खींचे हुए सीने पे चढ़ा है। खुद देख ले सर सजदाए खालिक में झुका है। मैंने बड़ी मेहनत से है शबीर को पाला, पानी तो पिला दे। ज़ख्मी हो अगर कोई तो प्यास और है लगती, सूखा हो अगर हल्क छुरी भी नहीं चलती, ये कुंद छुरी जब मेरे बच्चे पे चलेगी, तड़पेगा बहुत खाक पे अहमद का नवासा, पानी तो पिला दे। बचपन ही से शबीर को लगती है बहुत प्यास, एक कूज़ा हमेशा से ही रख देती थी मैं पास। इस दर्जा आया चेहरे से है प्यास का एहसास, डरती हूँ न मर जाए आतश से मेरा बच्चा, पानी तो पिला दे। 18 बरस का माहे कामिल अली अकबर, 32 बरस का वो जरी शेर दिलावर, गहवारे में बाकी नहीं 6 माह का असगर,
ایک دن میں میرے لال نے کیا کیا نہیں کھویا، پانی تو پلا دے۔ اب کوئی نہ شبیر کے لشکر میں بچا ہے، بیمار پسر خیمے میں بے ہوش پڑا ہے، دن سارا تو لاشوں کو اٹھانے میں کٹا ہے، اس دشت میں لوٹی گئی شبیر کی دنیا، پانی تو پلا دے۔ انور وہ قیامت کی گھڑی آ گئی رن میں، سورج بھی چھپانے لگا منہ اپنا دہن میں، ایک بوند نہ پانی کی گئی شہ کے دہن میں، سر کٹ گیا کہتی رہی رو رو کے یہ زہرا، پانی تو پلا دے۔ تو یہ تو تھے عالی جناب اشرف علی عابدی صاحب جنہوں نے یہاں سے نوا پیش کیا۔ اب ہم چلیں گے اپنے عالم دین حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب کی خدمت میں۔ جناب آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں، اور جو ہمارا پہلا سوال ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جو قربانی پیش کی، اسلام کو بچایا، انسانیت کو بچایا، اور پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کا غم منایا جاتا ہے، تو آخر اگر ہم بات یہ کریں کہ امام حسین علیہ السلام کو اتنی بڑی قربانی کیوں دینا پڑی، اس کی کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو قربانی ہی دینا پڑی ہے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قربانی نہ دیتے تو کیا اسلام محفوظ تھا، اسلام بچ سکتا تھا؟ آخر اتنی بڑی قربانی کی اصلی حقیقت اور اصلی وجہ کیا ہے، یہ ہمارے ویورز جو ناظرین آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑا سانحہ تھا اور بہت بڑا واقعہ تھا، جو اگر تاریخ کے روح سے اگر دیکھا جائے تو اس سے پہلے بھی بہت سارے حاکم آئے اور اس کے بعد بھی جو ہے حکماں آتے رہے، لیکن ہر دور میں جو ہے اس طرح کے حالات پیدا نہیں ہوئے، جبکہ یزید کے دور میں ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ جو کہ دین کا نام و نشان ہی نہیں تھا اس کے پاس۔ یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ بھائی جس سے اور انبیاء ہمارے گزرے ان کے دور میں بھی بہت سے ایسے واقعات یا ایسے غلط لوگ آئے، لیکن یہ جو دور تھا امام حسین علیہ السلام کا کہ اس وقت اتنا زیادہ یہ اسلام کو مطلب ختم کرنے کی کوشش اور سازش رچی گئی تھی کہ اب قربانی کے بنا کوئی اس کا چارہ نہیں تھا، ہاں کوئی علاج نہیں تھا۔ جبکہ آپ دیکھیے تو اس سے پہلے بھی انبیاء نے بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں، چاہے جناب نوح کا واقعہ ہو، چاہے جناب زکریا کا واقعہ ہو، اور چاہے جو بھی انبیاء گزرے ہوں، لیکن ہر دور میں جو ہے انبیاء کی کچھ بددعاؤں کے نتیجے میں جو ہے قوم پر عذاب بھی نازل ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال اللہ نے عبرت کے لیے واقعات اس طرح کے واقعات جو ہے قرآن میں موجود ہے کہ عبرت کے لیے پروردگار نے عذاب نازل کیا تاکہ لوگ یہ عبرت حاصل کریں۔ یعنی کہ وہ قوم کو جب جناب نوح کی بات اگر ہم کریں اور انبیاء کی، وہ جب تبلیغ کر رہے تھے وہ بتا رہے تھے کوئی یہ صحیح راستہ ہے غلط، تو کوئی سننے کو تیار نہیں، تو اب جب تیار نہیں مان ہی رہے ہیں ان کے بعد تو پھر وہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا، بالکل یہ عبرت کے لیے بھیجا جا رہا ہے کہ اب تو ہوشیار ہو جاؤ، سمجھ جاؤ، ہاں تاکہ جو انسان سمجھ جائے اور سمجھ کے جو ہے کام کو انجام دے۔ ورنہ ایسے حالات پیدا ہوئے جس میں جو ہے جناب نوح کا کہنا ہی نہیں مانا، بیٹے ہی نہیں مانا، بیوی نہیں مانی، بیوی نے بھی کہنا نہیں مانا، تو اس لحاظ سے اللہ نے ایک نظام بنایا اور جناب نوح نے باقاعدہ یعنی یوں کہیے کہ پریشان ہو کر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کی تھی۔ لیکن ہمارے ائمہ طاہرین و اہل بیت اطہار کی ایک سیرت طیبہ میں یہ شامل حال ہے کہ انہوں نے کبھی بھی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کے لیے جو ہے ہاتھ نہیں اٹھائے، ہے نا۔ یہ سب سے ان کے لیے جو ہے بہرحال الگ امتیاز ہے، اور خود جو ہے زحمتیں برداشت کر لیتے تھے لیکن دوسروں کو زحمتوں میں نہیں ڈالتے تھے۔ مطلب وہی جو ہے 3 دن لگاتار روزہ رکھ لیا، زحمتوں میں اپنے کو ڈال لیا، لیکن جو ہے دوسروں کو جو ہے روٹیاں تقسیم کر کے ایثار و قربانی کا ایک جذبہ بھی دکھایا اہل بیت اطہار نے۔
تو اسی بیس پر جو ہے دین کو بچانا ہے. اب دین ایک ایسے حالات سے گزر رہا تھا کہ امام حسین السلام نے ایک جملہ جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو امام نے یہی جملہ کہا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی امام خود اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں جس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ یزید ایک ایسا بدتر انسان ہے کہ اس کی حکمرانی میں اگر یہ یعنی اسلام چلا تو اسلام جو ہے تبدیل ہو جائے گا، بدعتیں رائج ہو جائیں گے اور اسلام جو ہے اسلام نابود ہو جائے گا. یہ امام حسین السلام جو ہے اس بات کو دیکھ رہے ہیں اور اسی کا نتیجہ ہوا کہ مدینے سے وہ چلے پہلے، سب سے پہلے، تاکہ مدینے والے دیکھ لیں کہ امام جو ہے کس بنیاد پر جو ہے راستہ یعنی اس راستے کو اپنا رہے ہیں اور مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں. تو امام نے باقاعدہ یعنی روز روشن میں یہ کام انجام دیا. ایسا نہیں تھا کہ چھپ کے جو ہے کام انجام دے، نہیں، لوگوں کے سامنے بتائیں یا دیا کہ دیکھو ظالم ظالم ہے، جابر جابر ہے، اور جو ہے حلال و حرام کا جو خیال نہیں کر رہا ہے وہ کون ہے. باقاعدہ واضح کیا ہے اور کہہ دیا علی اعلان کہ مجھ جیسا اس جیسے کے بیعت نہیں کر سکتا. تو کم از کم اگر سمجھدار لوگ ہوتے، مدینے والے یا دوسرے لوگ جو ہے افراد تھے، تو سمجھداری سے کام لیتے. تو یہ سمجھ جانا چاہیے ان کو کہ نبی کے نواسے ہیں اور یہی امام ہیں جو ہمارے لیے رہنمائی کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. وہ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب جو ہے وہ سامنے والا جو ہے اتنا بڑا کہتے کہ وہ بدعت گزار ہے اور حلال و حرام کا خیال نہیں کر رہا ہے، تو ہمیں اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے. یعنی کہ اگر بات یہ کہی جائے کہ بھئی حق و باطل کی شناخت جو لوگ کہتے ہیں کہ بھی کیسے ہوگی، تو وہیں پہ ہو گئی ہے. وہیں ہو گئی کہ جب امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا تو انہوں نے فرمایا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں. جی بالکل، میں اپنے امت کی نانا کی امت کی اصلاح کا قدم آگے بڑھا رہا ہوں. جی جی، اور اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت بھی چل رہا ہوں. بے شک بے شک. تو یہ کہہ کر جو ہے مکے پہنچے اور پھر مکے میں جو ہے حج کرنے کے لیے تمام مسلمان مختلف جنگوں سے آ رہے ہیں. آپ یہ بھی تو توجہ کریں کہ تمام قطع عالم اسلام سے مسلمان جو ہے ہر شہر سے ہر قصبے سے آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے. اور امام حسین السلام جو ہے 8 ذی الحجہ کو جو ہے مکہ معظمہ چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں. جی کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہاں یہ بھی جو بتانا مقصد تھا کہ دین پہ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں، دین خطرے میں ہے کہ ہمیں جو ہے حج کو عمرے میں بدل کر مکے کو چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے. اچھا، کیونکہ ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ مکے میں خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. یعنی کہ اس کا مطلب دشمن وہاں پہ یہ لگا ہوا تھا کہ امام کو یہیں پہ ختم کر دیا جائے، اور امام نہیں چاہتے تھے کہ میرے اس مقدس جگہ کی بے حرمتی میرے خون سے ہو. بالکل. تو اب وہی مسئلہ ہے، اگر یہی مسئلہ ہوتا تو مدینے میں جو ہے اس نے کہا کہ نا میں ولید اور مروان نے کہا کہ اگر یہ بیعت نہیں کر رہے تو ان کا قلم کر دو، کہا تو نہیں کہا. تو اب وہاں پہ جو ہے تمام بنی ہاشم کے افراد آ گئے اور امام نے کہا کہ رات کے سناٹے میں کیا بات کر رہے ہو، دن کو اجالے میں بات کرو. تو اب جو ہے وہیں پہ جو ہے امام نے واضح کر دیا کہ حق کیا اور باطل کیا ہے. پھر مکے معظمہ میں خانہ کعبہ میں جو ہے افراد حاجیوں کے بھیش میں آ رہے ہیں تاکہ امام حسین السلام کو قتل کر دیں، خاتمہ وہیں ہو جائے. لیکن امام نے کیا کیا، اس خانہ کعبہ کی حرمت پامال نہ ہونے پائے، اس لیے جو ہے حج کو جو ہے عمرے میں تبدیل کر کے اور عمرہ کر کے جو ہے مکہ معظمہ کو چھوڑ دیا انہوں نے. اور ادھر جناب مسلم کی شہادت واقع ہوئی. تو یہ تمام باتیں اگر آپ غور کریں، امام حسین السلام جو ہے جناب مسلم کو جو ہے کوفے بھیج چکے تھے. اور پھر جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ جہاں پر مولا امام حسین السلام کو یہ اطلاع ملی کہ جناب مسلم کی شہادت واقع ہو چکی ہے، تو وہاں پر باقاعدہ افراد سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ مسلم کی شہادت ہو چکی ہے، اب ہم لوگ کیا کریں. اچھا. تو بعض لوگوں نے کہا کہ مولا آپ جو ہے یعنی کوفے نہ جائیے، آپ واپس پلٹیے کہیں اور چلے جائیے، کیونکہ جو ہے وہاں کے حالات جو ہے ناخوشگوار ہیں. اب جو ہے آپ کے لیے حالات ناسازگار ہیں. کچھ نے کہا کہ نہیں ہم جائیں گے تاکہ جو ہے ہم خونے یعنی مسلم کا بدلہ لیں. یہ بعض لوگوں نے کہا. تو پھر امام حسین السلام سب کی بات سننے کے بعد مولا نے کہا کہ کیونکہ ہم نے مکے سے یہ عزم ارادہ کر لیا تھا کہ کوفے جائیں گے لوگوں کی اصلاح کے لیے، تو ہم کوفے جا رہے ہیں. ہم کوفے جائیں گے، جو ہمارے ساتھ چلنا چاہے وہ چلے. تو بہت سے افراد وہاں سے واپس چلے گئے، امام کے ساتھ چھوڑ دیا تھا. بہت سے ایسے افراد تھے امام کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ جو ہے دیکھ رہے تھے کہ ہماری بات نہیں مانی جا رہی. لیکن امام جو ہے تمام حالات سے واقف ہے، دیکھ رہے کہہ رہے کہ میں کوفے جا رہا ہوں، وہاں میں جا کر اصلاح کروں گا، لوگوں کو صحیح راستہ دکھاؤں گا تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ آخر حق کیا اور باطل کیا ہے. تو پھر امام گئے بعد میں؟
پھر اس کے بعد جو ہے راستہ روک لیا گیا. اچھا. ہر کے لشکر جناب ہر کے جو لشکر جو ہے وہ بھیجا تھا ابن زیاد نے ہر کے لشکر کو, تو ہر کے لشکر کے ذریعے امام کا راستہ روک دیا گیا. اچھا اچھا. جب امام کا راستہ روک دیا گیا, اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ امام نے جو ہے کس طریقے سے ہر کے لشکر کے ساتھ یعنی برتاؤ کیا. ایسا نہیں تھا کہ دشمن ہے تو بلے ظاہر سے اس کے ساتھ جو ہے برتاؤ الگ طریقے سے کرے, نہیں, پانی بھی دیا, پیاسے تھے سب, اچھا خاصا سیراب کیا, گھوڑوں کو سیراب کیا, لشکر کو سیراب کیا, جبکہ بھائی اس وقت تو دشمن تھے نا. بہرحال جو ہے یہ ان کو راستہ روک کر جو ہے میں کربلا کی طرف لے گئے, اور وہاں سے خط آ گیا ابن زیاد کا کہ ہر کے لشکر کے پاس کہ جہاں پہ تم ہو وہیں رک جاؤ. تو وہ جگہ تھی کربلا معلی, جہاں پہ جو ہے 2 محرم کو امام کو قافلہ روکا گیا. وہاں پہ امام جو ہے پہنچ چکے تھے کھانے یعنی کربلا. اب اس کے بعد جو ہے امام کی جو ہے صورتحال یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو یزید جیسا, اب یہ بات لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب کہ وہ ابن زیاد کا معاملہ تھا, تو اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو دیکھیں کہ دربار یزید میں یزید نے فخریہ ایک جملہ کہا کہ کہاں ہے بدر و احد والے ہمارے جد, یعنی اپنے جد کے بارے میں کہہ رہا ہے یزید, کہاں ہے وہ بدر اور احد والے, آ کر دیکھیں کہ میں نے ان کا انتقام کس طریقے سے لیا. غور کیجئے گا, یعنی یہ انتقام کی وجہ سے بغض اللیابی کہا تھا نہیں کہا تھا دشمنی میں, تو یہ سب جو ہے پلاننگ اس کی یہ ہے کہ ہم جو ہے اہل بیت کا خاتمہ کر دیں, اہل بیت کو ہم قتل کر دیں. یہ سب جو ہے اس کا جو ہے کہ پلان تھا. لیکن امام حسین السلام کا پلان کیا تھا کہ دین اسلام کو بچایا جائے. اسی لیے آپ دیکھیں مقصد حسین اصل میں یہ تھا کہ دین خدا, دین اسلام کو جو ہے کہ بقا کا انتظام کر کے جائیں مولا. تو مولا نے جو ہے اسی یعنی ایثار و قربانی کے ذریعے دین کی بقا کا انتظام کیا. تبھی تو مولا کا جملہ وہ جو کربلا میں موجود ہے کہ اگر میرے قتل سے دین بچ رہا ہے تو تلواریں مجھے قتل کر دو. تو اس طرح کے جملات ہمارے پاس جو ہے موجود ہے تاریخ میں. تو آخر میں ایک جملہ کہنا مناسب ہوگا کہ اصل میں دین اس طریقے سے اس زمانے میں ہو گیا تھا کہ کھلواڑ بنا رکھا تھا یزید نے دین کو کھلواڑ, جس طرح ہم چاہیں اس طرح چلے. جیسے اس نے کہا تھا, کیا نام ہے کہ یعنی ابو سفیان نے کہا تھا, ابو سفیان نے جب کہا ایک جملہ کہا کہ اب جو ہے ہمارے خاندان میں حکومت آ گئی ہے, اب یعنی گیند کی طرح جس طرح چاہو یعنی دین کو نچاؤ. اور ظاہر سی بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی موجودگی میں یہ ہو نہیں سکتا تھا, کیونکہ امام تو وہی جو اللہ کی طرف سے اسلام آیا ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ آتا رہا ہے, تو وہ اسی اسلام کو قائم و دائم رکھے. اسی لیے اگر آپ دیکھیں زیارت وارثہ جو ہم پڑھتے ہیں اس میں یہ کہا گیا کہ وارث آدم آپ پر سلام ہو, وارث نوح آپ پر سلام ہو. یہ دین وہ دین تھا جو جناب آدم کی یعنی محنت سے جناب خاتم تک جو دین چلا ہے, اور غدیر خم کے میدان میں تکمیل کے درجے فائز ہوا ہے, اسی دین کو بچانے کے لیے حسین نے یہ قدم اٹھایا تھا. جی بہتر ہے جناب, میں آپ کی طرف دوبارہ بھی آؤں گا. اس وقت ہم چلیں گے عالی جناب اشرف علی عابدی صاحب کی خدمت میں کہ ایک نوحہ پیش فرمائیں. شہید ہو گیا پیاسا ہی بے زبان اصغر, شہید ہو گیا پیاسا ہی بے زبان اصغر, رباب خاک میں جھولا تلاش کرتی ہے, شہید ہو گیا پیاسا ہی بے زبان اصغر, تھا 6 مہینے کا کرب و بلا میں ابراہیم
کئی دنوں سے ملا تھا نہ اس صغیر کو آپ، کلیجہ پیاس سے بچے کا ہو چکا تھا کباب، تڑپتا رہتا تھا جھولے میں ہو کہ وہ بیتاب، یہ حال دیکھ کے ہاتھوں پہ لے گئے تھے حسین، لگا جو تیر تم مقتل میں رو پڑے تھے حسین، ہوئی نشانہ جو میدان میں گردن اصغر، الٹ گیا تھا وہ بچہ پیدر کے ہاتھوں پر، لباس سارا تھا اس بے زباں کا خون میں تر، وہ ننھے ہاتھوں سے پکڑے تھا بازوئے سرور، نگاہ باپ کے رخ پر کبھی لگاتا تھا، کبھی لہو بھرے ہونٹوں سے مسکراتا تھا، پسر کی لاش کو خیمے میں لا رہے تھے حسین، لباس اپنا گلے تر چھپا رہے تھے حسین، قدم میں جان نہ تھی لڑ کھڑا رہے تھے حسین، ٹھہر ٹھہر کے علی کو بلا رہے تھے حسین، دعائیں کر کے قدم شاہدی بڑھاتے تھے، قریب آتا تھا خیمہ تو لوٹ جاتے تھے۔ تو یہ تو علی جناب اشرف علی عابدی صاحب جو یہاں سے نواب پیش فرما رہے تھے۔ قبلہ جیسے کہ ابھی ہم لوگوں کی گفتگو ہو رہی تھی یہاں پر کہ دین کے سلسلے سے کہ یہ وہی دین ہے جو جناب آدم سے اس کا سلسلہ چلا ہو، یہ دھیرے دھیرے آگے جا کے تو پھر امام حسین علیہ السلام جیسا کیسے اس شخص کی بیعت کر سکتا تھا کہ جو دین میں غلط چیزیں رائج کر کے جو ہے اپنے حساب سے دین کو چلانا چاہتا تھا، کنٹرول کرنا چاہتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کو اصل میں قربانی دینا تھی، تبھی یہ دین بچ سکتا تھا، اس طرح کے وہ نکلے تھے، ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے جی 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 کہ یہ قربانی کے بغیر یہ دین بچ نہیں سکتا تھا۔ جی اب جیسا کہ 4 محرم کے حوالے سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ 4 محرم کی جو تاریخ ہے، جیسا کہ آج کا یہ پروگرام ہے 4 محرم کی مناسبت سے، 4 محرم کو کیا واقعات کربلا میں پیش آئے، اس حوالے سے بھی ہم چاہیں گے کہ میرا یہ مومنین تک آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں 2 محرم کو تو خانہ یعنی کربلا میں والد ہوا، ٹھیک ہے،
اس کا خیمے نصب کر دیے گئے. القمہ جو ایک نہر جو فراز سے نکلی تھی اس کے کنارے جو ہے مولا حسین نے جو ہے اپنے خیمے نصب کر دیے تھے. ٹھیک ہے, خیمے نصب کر دیے. لیکن یہاں پر جو ہے 3 محرم کو ابن زیاد جو ہے تقریباً 22,000 کا لشکر تھا, اس کے ساتھ کربلا آیا 3 محرم کو. اور 4 محرم کو جو ہے ابن زیاد ملعون نے جو ہے یعنی مسجد کوفہ میں جا کر لوگوں کو اکٹھا کیا اور دھمکیاں دیں کہ اگر امام حسین السلام کی تم مدد کرو گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے, تمہیں برباد کر دیں گے, اور جو حسین کی مدد نہیں کرے گا اور یعنی لشکر میں جائے گا, حسین کے مقابلے میں جائے گا, تو ہم اس کو جو ہے انعامات سے نوازیں گے. تو بہت سے لوگ تیار ہوئے امام حسین السلام کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے. بہت سے لوگ وہ جو ہے انعاموں کی لالچ میں لگے ہوئے تھے, جو کہتے کہ بھئی امام کے خلاف ہم لڑ لیں گے, ہمیں پیسہ مل جائے گا. اور وہی ہوا کہ شمر کا لشکر جو تھا, شمر کا, تو 4 محرم کو شمر تیار ہوا اور 4 محرم کو وہ شمر جو ہے اپنے لشکر کے ساتھ جو ہے وہاں پر کربلا معلیٰ کی طرف آیا. اور یہاں کربلا میں جو ہے اس میں جب ابن سعد جو ہے پسر سعد جو ہے جب اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچا ہے کربلا معلیٰ, تو اس کے بعد جو ہے اس نے سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ امام حسین السلام کے خیمے کو وہاں سے ہٹایا جائے, پانی بند کیا جائے. تو پانی بند کرنے کی طاق میں وہ لگا ہوا تھا, تو اس نے جو ہے اپنے لشکر کو بھیجا کہ جاؤ وہاں سے خیمے ہٹا دو. اب یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے کہ جناب عباس جو کہ واقعاً علمبردار تھے, لشکر کے سردار تھے, وہ سامنے کھڑے ہوئے اور اس کے بعد جو ہے لشکر جو ہے پورا سامنے تھا. اس نے کہا کہ خیمے ہٹانا ہے. تو جناب عباس نے کہا کہ تمہاری کوئی ہمت نہیں ہے کہ تم ایک قدم آگے بڑھا سکو. باقاعدہ جو ہے انہوں نے تلوار نکال لی. اب جو ہے لشکر میں اتنی ہمت نہیں تھی, جبکہ بہت بڑا لشکر تھا, وہ سب آئے ہوئے تھے تاکہ خیمے ہم ہٹا دیں. لیکن جرأت آپ دیکھیے جناب عباس کی, اور باقاعدہ جو ہے کہتے ہیں ان کے اندر شجاعت اور بہادری پائی جا رہی ہے کہ انہوں نے جو ہے اکیلے تنہا جو ہے پورے لشکر کو روکا. اور اس کے بعد جو ہے روکنے کے بعد یعنی بات چیت جب ہو رہی تھی تو ادھر جناب زینب سے امام حسین السلام نے کہا کہ جناب عباس کو بلا لو. جی مولانا صاحب, جیسے کہ ابھی ہم لوگوں کی گفتگو یہاں پر ہو رہی ہے کہ جناب عباس علیہ السلام نے کہا کہ کس میں ہمت ہے کہ جو آ کے خیمے یہاں سے ہٹائے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو تو وہیں پر جو ہے جناب عباس علیہ السلام نے بھی کہا. تو اس کے بعد جو ہے یہ اطلاع خیمے تک پہنچی کہ لشکر آ چکے ہیں, خیمے ہٹانا چاہ رہے ہیں. اب جناب زینب سے امام حسین السلام کی گفتگو ہوتی ہے. تو امام حسین السلام جو ہے جناب زینب سے کہتے ہیں کہ تم جو جناب عباس کو بلا کر جو ہے ان کو کہو کہ خیمے ہٹانا چاہ رہے ہیں, ہٹانے دوں. یعنی اب جو ہے یہاں پر مولا کی مرضی آ گئی. ادھر جو ہے جذبہ ہے, ادھر جو ہے شجاعت ہے, ادھر ہے بہادری. اب یہاں پہ امام حسین السلام جناب زینب سے جناب زینب نے جناب فضہ کو بھیجا کہ جاؤ جناب عباس کو بلا لو. اب جناب عباس جب کہتے کہ جناب یعنی یہ سنا جناب عباس علیہ السلام نے کہ شہزادے بلا رہی ہیں, تو فوراً جو ہے انہوں نے ایک لکیر کھینچی, تلوار سے ایک لکیر کھینچی اور کہا کہ اب اس سے آگے قدم نہ بڑھانا تم لوگ, پورا لشکر کھڑا ہوا ہے, ایک قدم بڑھایا تو خیر نہیں تمہاری. یہ کہہ کر جو ہے وہاں جناب عباس چلے گئے. اب آپ غور کریں کہ لشکر ہے قدم آگے نہیں بڑھا سکتا کیونکہ لکیر کھینچ دی, ہمت کسی بھی نہیں ہے, جبکہ وہاں پہ جناب عباس ہے نہیں, وہ چلے گئے شہزادی کے پاس, کوئی آگے نہیں آ رہا ہے, نہیں آ سکتا کیونکہ روب و دبدبہ اتنا زیادہ ہے, اتنا روب و دبدبہ شجاعت ہے, بہادری ان کے اندر کہ اس کے نتیجے میں یعنی وہ مروب ہو گئے سب کے ساتھ. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب عباس کے اندر کتنی طاقت اور کتنی شجاعت تھی. بہرحال اس کے بعد جناب زینب کے پاس پہنچے, شہزادی کیا بات ہے, کہا کہ تمہارے آقا کی مرضی اسی میں ہے کہ خیمے یہاں سے ہٹا دیا جائے. اب جناب عباس کے لیے کتنا بڑا مسئلہ تھا, لیکن کیونکہ اطاعت امام کی بات آئی, وفاداری کی بات آئی, اور باقاعدہ جو ہے امام کی مرضی کی بات آئی, تو اب انہوں نے تلوار نیام میں رکھ لی اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے خیمے وہاں سے ہٹائے. اب آپ غور کیجئے کہ اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے وفاداری کی, اس سے بڑھ کے اطاعت گزاری کیا ہو سکتی ہے. اور اسی لیے ان کا لقب عبد صالح جو ہے باقاعدہ لقب پایا جاتا ہے ان کا, ایسا بندہ جو صالح ہے. تو بہرحال جو اس کے بعد جو ہے خیمے وہاں سے ہٹا دیے گئے. 4 محرم کو یہ کام ہوا. اب 4 محرم کو جو ہے جب خیمے ہٹائے گئے تو جتنا پانی ذخیرہ ہو سکتا تھا اتنا ہوا.
اب یہ جو ہے خیمے علقمہ جو نہر علقمہ ہے اس سے تھوڑی دور پر جو ہے خیمے گاہ لگائے گئے. روایت یہ کہتی ہے کہ تھوڑا نشیب میں خیمے لگائے گئے. اب نشیب میں خیمے اس لیے لگائے گئے تاکہ جو ہے یعنی اس کے یعنی دشمن کے دیدگاہ سے جو ہے ان کی نظر سے تھوڑا سے محفوظ رہے، کیونکہ خواتین ہیں اور مخدرات ہیں، عصمت ہیں، یہ تمام. تو اس کے بعد جو ہے یعنی خیمے جو لگائے گئے اس میں جناب عباس کا خیمے سب سے آگے، اس جناب امام حسین سلام کا، پھر جناب زینب کا پیچھے، پھر اصحاب کا چاروں طرف، اس طریقے سے خیمے ترتیب سے انہوں نے لگا دیے گئے. بہرحال اب یہ پانی جو تھا وہ جو 4 محرم کو جتنا پانی ذخیرہ ہو سکتا تھا وہ کیا گیا. اب اس کے بعد ابن سعد نے پانی بند کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے 3 دن تک یہ پانی جو چلا یعنی سمجھ لیں 4 محرم سے 7 محرم تک چلا. اب 7 محرم کو بالکل پانی بند ہو گیا. تب آپ غور کریں کہ اس طرح کے حالات جو ہے وہاں پر پیدا ہوئے. تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ پسر سعد نے جو ہے سب سے پہلا قدم اٹھایا پانی بند کرنے کا، اور 4 محرم کو یہ کام ہوا تھا. لیکن سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کردار اگر آپ دیکھیے تو جناب عباس کا ایک اہم کردار ہے جو ہمیں ایک نتیجہ دے رہا ہے، ہمیں جو ہے بتا رہا ہے کہ دیکھو جیسے بھی حالات پیدا ہوں بغیر امام کی مرضی کے کوئی قدم نہ اٹھایا جائے. اسی کہتے ہیں کہ جو نبی کا قول ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان سکے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے، یعنی کفر کی موت ہوتی ہے. تو اب اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب عباس نے کس طریقے سے اپنے زمانے کے امام کو پہچانا ہے اور پہچان کر ان کی مرضی کے مطابق عمل انجام دیا. یعنی کہ معرفت امام بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بے شک بے شک، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. بہت بہت شکریہ جناب ہم سے بات کرنے کے لیے، بہت بہت شکریہ. تاحشر یہ خیال میرے دل کا چین ہے، تاحشر یہ خیال میرے دل کا چین ہے، یعنی میری نجات کا ضامن حسین ہے. ماشاءاللہ. تو یہ تو تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ، جو پروگرام پیغام کربلا کے حوالے سے 4 محرم کے عنوان سے یہاں پر گفتگو فرما رہے تھے. ہمارے دوسرے مہمان علی جناب اشرف علی عابدی صاحب جو یہاں سے نوے پیش فرما رہے تھے. اب اس پروگرام کے اختتام کے لیے ہم چلیں گے علی جناب اشرف علی عابدی صاحب کی خدمت میں کہ ایک نوحہ پڑھ کے اس پروگرام کو اختتام دیں. اب اپنے میزبان سید رضوان الدین نقوی کو دیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ کل 5 محرم کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک بار پھر ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے حسینی چینل. خدا حافظ. اے باد صبا جا کے یہ آمو کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، یاد آئے سکینہ تو چچا لوٹ کے آنا، پیاسی ہے سکینہ. اس چھوٹے سے سن میں جو ستم میں نے اٹھائے، اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے، خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے. میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے، میں بن گئی بادشر لئی نو کا نشانہ، پیاسی ہے سکینہ. ایک جام ہوا شام غریباں میں میسر، وہ کوزہ میں رکھ آئی تھی اصغر کی لحد پر، تھا مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھیا میرا دلبر، شرمندہ میں ہو جاتی چچا پیار
پیاس بجھا کر اب اپنے ہی ہاتھوں سے میری پیاس بجھانا، پیاسی ہے سکینہ۔ ایک رسی میں ہم سب کے گلے باندھ کے ادا کرتے ہوئے تشہیر چلے جانب کوفہ، اور اس پہ مصیبت یہ تھی قد میرا تھا چھوٹا، جب اٹھتی تھی پھوپھیاں تو گلا کھچتا تھا میرا، گردن کا میرے زخم چچا دیکھنے آنا، پیاسی ہے سکینہ۔ انور یہ صدا پر چمے عباس سے آئی، میں بھول نہیں سکتا سکینہ میری بچی، کاٹے گئے بازو میرے مجبور تھا بی بی، مشقی ظالم میں ہے لگا دیکھ لے ابھی، پرچم کا میرے کام ہے دنیا کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ یاد آئے سکینہ تو چچا لوٹ کے آنا، پیاسی ہے سکینہ۔